الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اور اللہ مہینے گنتی میں 12 ہے، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں. یہی دین کا سیدھا راستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال نہ حق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے. اس ترجمے کے اندر ایک بات اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ اسلامی مہینے کل 12 ہیں. ہر مسلمان جانتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، آخر ذی الحج تک. اور ان کی گنتی کوئی اب سے نہیں ہے، جب سے اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے، شروع سے، ازل سے ہی ہے. اور اس مہینے کے اندر بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت ہوئی ہے. یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. پھر اس طرح 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں ان 12 مہینوں میں. اور 4 مہینے حرمت والے اس لیے نہیں کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. یہ ازل سے ہے، جب سے اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے، جب سے پورا نظام بنا ہے، تب سے اللہ پاک نے ان کو حرمت والے مہینے میں شمار کیا ہے. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے حرمت والے مہینے، ایسی بات نہیں. محرم سے لے کر ذی الحج تک جتنے بھی 12 مہینے ہیں، ان سب مہینوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صحابی کی شہادت کا واقعہ ہے یا وفات کا تذکرہ ہے. اگر دیکھا جائے تو اس طرح سارے مہینے ہی حرمت والے ہونے چاہیے تھے. یہ 4 مہینے ہی کیوں، 12 کے 12 مہینے حرمت والے ہونے چاہیے تھے. لیکن نہیں، اللہ پاک کا ایک اپنا نظام ہے، اس میں کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہ پڑے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں. ایسی بات نہیں.
اللہ پاک نے جو نظام بنا دیا ہے وہی بہتر ہے، اس میں کوئی آدمی دخل اندازی کرے کہ ایسا کیوں ہے تو یہ اپنی کم عقلی بے وقوفی ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو تذکرہ ہے آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا، اور بہت سے علماء کرام سناتے بھی ہیں، والد صاحب بھی یہاں سناتے تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے کیا وجہ تھی، کس طرح ہوئی، کیوں ہوئی۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوگی، شاید نہ بھی ہو، کوئی نیا ساتھی اگر ہے تو اس کو ہو سکتا نہ پتا ہو کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تھے، وہاں سے جا رہے تھے تو بہت سارے صحابہ اکرام نے ان کو روکا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خطوط آئے تھے، کوفیوں نے ان کو خطوط بھیجے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کی حکومت کو ہم تسلیم کریں گے۔ تو اس وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے، لیکن نکلتے وقت بہت سارے صحابہ اکرام نے ان کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ جن کے خطوط آپ کو آئے ہیں یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بے وفائی کی، یہ وفاداری نہیں کی، تو یہ آپ کے ساتھ کیسے وفاداری کر سکتے ہیں، آپ نہ جائیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہ مانی، کیا وجہ تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور نکل پڑے اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر۔ راستے میں پھر ان بدبختوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور ان کو وہاں سے آگے جانے نہیں دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے واپس جائیں گے یا پھر یزید کی بات جانے دیں۔ انہوں نے بارب نہیں جانے دیا، بحث ہوئی، اس کے اندر ان کو شہید کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، ان کے اہل خانہ بھی شہید ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے، کوفہ کے بدبخت جنہوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، ان کے والد کو بھی شہید کیا، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا، کیونکہ منافقت تھی ان کی، سچائی تو تھی نہیں ان کے اندر، ایمان نہیں تھا، وفا نہیں تھی۔ اصل واقعہ سارا یہی ہے، لیکن ان کی شہادت چلو بہت بعد میں ہوئی ہے۔ بات آپ حضرات کے سامنے میں جو ایک کرنی ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ذہن بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا ہے اس شہید کرنے میں یزید کا ہاتھ ہے۔ یزید کہاں بیٹھا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں؟ ان کی شہادت سے پہلے اسلامی فوج کا جو ایک لشکر تیار کیا گیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے والد گرامی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اسلامی فوج کے کمانڈر بنایا، لیکن اس کے بنانے میں بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کی اس کمانڈر بننے کو تسلیم کیا تھا۔ آج کا کوئی آدمی یزید کو گالی دیتا تھکتا نہیں ہے، ان کے گالی دینے سے کیا بنتا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت ہے جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جن کے دل کے اندر فسق و فجور سب اللہ پاک نے سب ختم کر دیا ہے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ اصل کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر یزید کے اندر اتنی خرابیاں ہوتی، اتنی برائی ہوتی، اتنا فسق و فجور ہوتا تو صحابہ کرام اس کو تسلیم نہ کرتے۔ ایک بار میں والد صاحب کی نقل کروں گا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی انسان کا نیک متقی ہونا اور بات ہے، اور نظام مملکت کو چلانا یا سنبھالنا یہ اور بات ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ یزید کا متقی پرہیزگار ہونا یہ اور بات ہے، لیکن نظام مملکت کو چلانا یہ اور بات ہے، دو باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کو
ایک صلاحیت دی تھی، خداداد صلاحیت ہوتی ہیں جو اللہ پاک اس کو نصیب فرمائے، کہ وہ اسلامی فوج کے نظام کو سنبھالنے کے لیے بڑے مستعد تھے، اور جب ان کو کمانڈر بنایا گیا، اسلامی فوج کے لشکر جب قیصر کا دارالحکومت جس کو قسطنطینیہ یا قسطنطنیہ بلکہ نہیں قسطنطینیہ کہتے ہیں، وہاں پر جانے لگا تو اس لشکر کے اندر بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے۔ اس کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے حضرات جانتے ہیں کہ میزبان رسول بزرگ صحابی تھے، بلکہ اس لشکر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، اور اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ان کی شہادت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ اگر یزید میں اتنی خرابیاں ہوتی تو یہ اس کی امارت کو تسلیم نہ کرتے۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، البدایہ و نہایہ میں بھی ہے، اور بہت ساری معتبر کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے جب اسلامی فوج کا لشکر جب جا رہا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور ان کی بیماری بڑی شدید ہو گئی۔ انہوں نے پھر اسلامی فوج کے جو کمانڈر یزید تھا اس کو بلایا، اس سے کچھ باتیں کرنا چاہیں، اور وہ آیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، آگے آپ پوری امت تک پہنچا دیں، کہ من مات لا یشرک باللہ جعلہ اللہ فی الجنہ، کہ جو شخص جس شخص نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو تو اللہ پاک اس کو اس کی موت اگر اس حال میں آ جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ایک حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو سنائی۔ اور دوسری بات جو بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اگر میری موت واقع ہو جائے تو مجھے یہاں راستے میں دفن نہیں کرنا، بلکہ جہاں پر اسلامی فوج کا جو آخری جو منزل ہوگی وہاں پر جا کے تم نے تدفین کرنی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میرا جنازہ بھی تم نے پڑھانا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور بہت سارے اجلہ صحابہ کرام، لیکن وجہ کیا تھی؟ یزید کا انتخاب کیوں انہوں نے کیا؟ انہیں کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے، کس کردار کا مالک ہے؟ لیکن آپ حضرات نے ہے وہ آیت میں آپ حضرات کو سنانا بھول گیا ہوں، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ پاک نے فسق و فجور کو سب دور کر دیا ہے، ان کا دل بالکل پاک ہے۔ اگر یزید کے اندر یہ تمام خرابیاں موجود ہوتی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہ یہ کہتے کہ تم نے میرا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس کی ابتدا میں لشکر جہاد کرتے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میری موت واقع ہو جائے تو جنازہ تم نے پڑھانا ہے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہہ سکوں کہ جب میں بیمار تھا تیری زندگی میں بیمار تھا، تیری راستے میں جہاد کرتا رہا، اور جب میری موت واقع ہو گئی تو میری میت بھی تیرے جہاد کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ دو تین باتیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے بیان فرمائی۔ بات کسی اور طرف جانی تھی لیکن کہیں اور چلا گیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی سوء ظنی اختیار کرنے والا اللہ پاک نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، کہ جب تم دیکھو کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو یہ کہ اس کے فعل پر تمہارے اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ ہر انسان جانتا ہے کہ آج کل کے ماحول میں ہمارے اس معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ صحابہ کرام کا تو ایک بڑا مقام ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہیں،
میں آپ حضرات کو سنا ہی دیتا ہوں، لکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفہ، کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، بس اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ صحابہ کرام کے ایک مد کے ثواب کے نہیں پہنچ سکتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میرا ایک ساتھی، میرا صحابی ایک پاؤ اگر جو بھی خرچ کر دے نا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذاهم فقد آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ یعنی کہ میرے صحابہ کرام اگر اس کو اچھے لگتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کو میں اچھا لگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے اسی وجہ سے میرے صحابہ بھی اس کو اچھے لگتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے در حقیقت اس کو مجھ سے بغض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس کو بغض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحابہ کرام سے بغض ہے، ان سے محبت نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی یہ کی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں پکڑے گا۔ یہ مشکات کی روایت ہے، آپ حضرات کو سنائی کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو پھر میرے صحابہ سے ہی محبت ہے، جس کو میرے سے بغض رکھتا ہے جو آدمی اس کو پھر میرے صحابہ ہی بغض رکھتے ہیں۔ ساری بات اصل اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی نے جو بیان فرما دیا وہ سچ فرما دیا، وہ سچ ہے، بالکل پتھر پر لکیر ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں ایک حدیث سناؤں گا، ایک اور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا اور بدعات کا ظہور ہو جائے اور میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے، یعنی اس فتنے کی روک تھام کے لیے پوری وسیع کوشش کرے۔ میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ تو علماء کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور جو عالم ایسے پرفتن دور میں بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اب آپ حضرات خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیوں فرمایا، کیا کیا دے کے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ فرما دیا سچ فرما دیا۔ ایک شعر آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا، صحابہ کرام کی شان کے بارے میں ہے۔ رسول مکرم کے اصحاب سارے بلا شک رشد و ہدایت کے تارے، ابو بکر عمر عثمان حیدر سبھی تھے وفا و محبت کے پیکر، خدا و نبی کے فدا کار تھے سب، غریب و یتیموں کے غم خوار تھے سب، خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے، گلستان محمد کے گل تر یہی تھے۔ پھر آخر میں فرمایا
نہیں ان کا جس قلب میں احترام، اس پہ سمجھو ہوئی وہ جنت حرام۔ اب پوری آپ اندازہ لگا لیں کہ جس دل کے اندر صحابہ کرام کی عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، احترام نہ ہو، اس پر پھر جنت حرام ہی حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی عزت احترام نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ان کا احترام نصیب فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا